الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستہ بھول گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک درخت کو جلتا ہوا دیکھا تو اپنے اہلیہ سے فرمانے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے اس جانب بڑھے جہاں سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی. جب اس درخت کے قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتا اس آگ سے جلتا نہیں ہے، بلکہ آگ نے درخت کے حسن اور خوبصورتی کو اور اس پورے ماحول کی خوبصورتی کو بڑھا دیا ہے. اسی دوران اس درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ. اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اور میں نے تمہیں نبوت دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے جو وہی تم پر بھیجی جا رہی ہے اسے غور سے سنو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری عبادت کرو، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ فرمایا اور معجزہ عطا کیا اس کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں مانگی اور اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا، اس کا ذکر دوسرے رکوع سے فرمایا. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بغرض دعوت جانے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 4 چیزیں مانگی. فرمایا، اے اللہ، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے اوپر کھول دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ ہو. اے اللہ، مجھے اسباب عطا فرما دے، اور اے اللہ مجھے فصیح زبان عطا فرما دے، زبان کی لکنت ختم ہو جائے تاکہ میں کھل کر کے بات کر سکوں. اور اے اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما دے، اس کو میرے کام میں شامل فرما دے. یہ ساری دعائیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان اور تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا تو ان کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہیں، اور جب صندوق اٹھا کر کے فرعون کے محل میں پہنچا دیا گیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا معاملہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچوا دیا۔ اس سارا واقعے کا اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کا ذکر فرمایا ہے کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، اور اس کے بعد پھر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس رکوع کے اندر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ انسانوں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی کے اندر انہیں لوٹا دیں گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر میں باپ کے نطفے کے ساتھ ساتھ جس مٹی میں انسان کو دفن ہونا ہوتا ہے تو اس مٹی کا کچھ حصہ بھی فرشتے کے ذریعے سے رحم مادر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدۃ، کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں، اس لیے یہ تینوں ہستیاں ایک ہی جگہ دفن ہوئیں اور قیامت کے دن اسی جگہ سے اسی مقام سے اٹھیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فرعون کا ذکر فرمایا کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بیس بازی کے اندر الجھا کر کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نپی تلی گفتگو سے فرعون کٹ حجتی اور دھمکیوں کے اوپر اتر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور اقتدار کا بھوکا قرار دے کر کہنے لگا کہ آپ اپنے جادو کی مدد سے مجھ سے اقتدار چھیننا چاہتے ہیں اور میرے اقتدار کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی آپ کے مقابلے میں چوٹی کے جادوگروں کو بلا کر کے آپ سے مقابلہ کروائیں گے۔ چنانچہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ طے ہوا اور عید کا دن اس کے لیے طے کیا گیا۔ جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو مرعوب کرنے اور اپنی قابلیت جتلانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر جو لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں وہ زمین کے اوپر پھینک دی اور ان کی مدد سے سانپ بنوائے۔ موسیٰ علیہ السلام طبی طور پر گھبراہٹ کے شکار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی اور حکم دیا کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ کے اندر جو کچھ ہے اسے زمین کے اوپر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے
اپنے ہاتھ کی وہ لاٹھی زمین کے اوپر پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں نے جتنے سانپ بنائے تھے ان تمام سانپوں کو وہ نگل گئی۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اور میں وہ سارے کے سارے جادوگر فوراً سجدے کے اندر گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ ان کے اس ایمان لانے کے بعد فرعون نے انہیں قتل کی دھمکی دی اور برے انجام سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے اور فرعون کو ٹکا سا جواب دے دیا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ اے فرعون تم نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم اب ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ تم کیا کرو گے؟ تم ہمیں موت کا شکار کرو گے، ہماری دنیا کی زندگی کو ختم کر دو گے، لیکن انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بحر قلزم سے پار کرانے کا ذکر ہے، اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کرنے کا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 40 دن تک وہاں عبادت میں مصروف رہے، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر کتاب لے کر کے واپس آئے تو قوم بچھڑے کو معبود بنا کر کے شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، اور سامری نے انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کر دیا تھا۔ سامری کا کہنا تھا کہ جبرائیل کے نشان زدہ جو مٹی تھی ان کے قدموں کی وہ میں نے سنبھال رکھی تھی، اور بنی اسرائیل کے پاس فرعونیوں کے زیورات کا سونا جو لوگ یہ مصر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ لے آئے تھے اسے جمع کر کے پگھلا کر کے اسے بچھڑے کی صورت کے اندر ڈالا، اور اس کے منہ میں جبرائیل کے نشان زدہ قدم کی مٹی ڈالی، اور اس کے نتیجے میں اس بچھڑے کے اندر سے گائے جیسی آواز نکلنے لگی۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کو باور کرایا کہ یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معبود تمہیں بھلا چکا ہے۔ قوم اس کے بہکاوے میں آ کر کے اس گوسالہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور سے جب واپس آئے تو سخت ناراض ہوئے، حضرت ہارون کو ڈانٹا، ان کا سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر کے انہیں گھسیٹا، مگر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے معقول عذر پیش کیا کہ میں نے تو قوم کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن یہ باز نہ آئی، اور بلکہ مشتعل ہو کر کے مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئی، تو جان کے خوف اور انتشار کے ڈر سے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری کو بلا کر کے فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارے اس معبود باطل کا کیا حشر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچھڑے کو آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیا، اور سامری کو بددعا دی کہ اگر کسی سے اس کا جسم چھو جائے تو وہ بخار کے اندر مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ سامری جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو بخار میں مبتلا ہونے کے خوف سے وہ یہ چلاتا اور شور مچاتا، لا مساس لا مساس، کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ فرمایا اسی طرح زندگی بھر شور مچاتا ہوا سامری جو ہے وہ موت کا شکار ہوا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کے اندر ان آیات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر خصوصی انعامات فرمائے ہیں، اور ان انعامات میں سے فرعون کے ظلم اور پکڑ سے حفاظت، جبکہ وہ اور اس کے کارندے اس نومولود اسرائیلی بچوں کی تلاش کے اندر جو ہے مارے مارے پھر رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ڈالا جانا،
یہاں تک کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ آپ کی تربیت اور پرورش کا خصوصی اہتمام اور نگرانی، اور پھر پوری عزت و احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے اپنے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ کے ہاتھ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے بچا لینا، اور مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا کرنا، اور پھر اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بھی بخشا اور اپنے قرب اور محبت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اس کے بعد اس قصے کے آخر میں قرآنی قصص کے نزول کی حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کفر اور شرک اور گناہوں کا بوجھ لادنے والے قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ سیاہ چہرے والے ہوں گے اور اپنے جرائم پر ملنے والی سزا کے تصور سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے خوف سے فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگیں گے، زمین ایک ہموار چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے گی، انسان دم بخود بے حس اور بے حرکت ہو کر کے رہ جائیں گے، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو اس دن کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا اور ایک ہی بات کو مختلف اسالیب سے بیان کیا ہے تاکہ تمہیں نصیحت اور تقوی حاصل ہو سکے۔ اس لیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور غور و ہوش اور فکر کے ساتھ پڑھا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے علم میں زیادتی کی دعا مانگتے رہا کرو، رب زدنی علما۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں مسجود ملائکہ بنایا، مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تمہیں یہ جنت سے نکلوا کر کے مشکلات میں مبتلا نہ کر دے۔ جنت میں آپ کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں گی، بھوک اور پیاس کا انتظام کر دیا جائے گا، لباس اور چھت کا بندوبست ہوگا، لہٰذا نہ آپ کو بھوک اور پیاس ستائے گی اور نہ ہی جسم ڈھانپنے اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن فلاں مخصوص درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے پھر مختلف ہیلے بہانے سے آدم علیہ السلام کو وہ عہد بلا کر کے اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اور بتایا کہ اس درخت کو کھا کر آپ دائمی طور پر جنت میں سکون پذیر ہو جائیں گے، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا، اور اس طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل کر کے اس دنیا کے دارالامتحان میں آنا پڑ گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے معاندین کی حال پر اظہار تعجب کیا گیا ہے جو قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود عصا اور ناقہ جیسے معجزات دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ آسمانی نظام حیات سے روگردانی اس انسان کے تمام مسائل کی جڑ اور معیشت کی تباہی کا سبب ہے۔ فرمایا دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کو تلقین فرمائی کہ معاندین کی باتوں کو صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کریں اور
صبح و شام دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح اور تحمید کا اہتمام کریں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو. کافروں کے لیے وسائل زندگی کی فراوانی اور عیش و عشرت کو للچائی ہوئی نگاہ سے فرمایا کہ نہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا پابند بنائیں، اور اعلان کر دیں کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، لہذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون راست کے اوپر ہے، راہ ہدایت پر ہے، اور کون جو ہے ضلالت اور گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر گرا ہوا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.